اعظم صاحب دو کام جانتے ہیں. ایک وہ درس دے سکتے ہیں، لیکچر دے سکتے ہیں، اور دوسرا وہ صدقے، خیرات اور چندے اکٹھے کرتے ہیں جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں، چونکہ پچھلے 25-30 سال سے انہوں نے یہی کام زندگی میں سیکھا ہے. اب قوم کو وہ بھاشن دیا ہے انہوں نے کہ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا کہ ہمارے ہاں طویل المیعاد منصوبہ بندی کا فقدان تھا، اور بنگلہ دیش اور بھارت بھی ہم سے آگے نکل گیا ہے. میں عمران نیازی صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویژن 2025 مسلم لیگ نون کی حکومت نے لانگ ٹرم منصوبہ بنایا تھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تھا. اسی طرح 11واں 5 سالہ منصوبہ 2013 سے 2018 تک اس پر ہم نے کامیابی سے عمل کر کے دکھایا، اور پاکستان کی تاریخ کا پہلا 5 سالہ منصوبہ تھا 11واں 5 سالہ منصوبہ، جس نے اپنے ٹارگٹس کو ایکسیڈ کیا، اپنے ہدف سے زیادہ ترقیاتی وسائل خرچ کر کے دکھائے. 11ویں 5 سالہ منصوبے میں 3000 ارب روپے کا ترقیاتی ہدف رکھا گیا تھا، اور الحمدللہ ہم نے 3200 ارب روپے ڈیولپمنٹ میں خرچ کر کے پاکستان کے اندر جدید انفراسٹرکچر، فزیکل ایز ویل ایز ہیومن ریسورس کا انفراسٹرکچر، اس کی تعمیر کر کے دکھایا. اور جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی تو ہم نے 2018 سے 2023 کے لیے 12ویں 5 سالہ منصوبے کا پورا فریم ورک تیار کر کے چھوڑا، تاکہ جو بھی حکومت آگے آئے گی وہ اس میں اپنی ترجیحات کے مطابق تھوڑا بہت رد و بدل کر کے 3 مہینے کے اندر اسے لاگو کر سکے اور پاکستان اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. 3 سال ہو گئے ہیں، یہ اس 12ویں 5 سالہ منصوبے کو مکمل نہیں کر سکے، اور عمران خان صاحب میں گٹس ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی طویل المیعاد منصوبہ نہیں ہے. آپ تو میڈیم ٹرم منصوبہ جو ہم آپ کو تشتری پہ رکھ کے پیش کر کے گئے تھے اسے نہیں مکمل کر سکے یا اسے لاگو نہیں کر سکے. آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کیا کرنی ہے؟ یہ وہ ویژن 2025 تھا جس کے بارے میں دنیا کے رہنماؤں نے اور بہترین اکانومسٹ نے اسے پاکستان کی ترقی کے لیے بہترین منصوبہ قرار دیا تھا. اور جب ہم نے شروع کیا 2014 میں، اور ہم نے یہ ہدف رکھا کہ 2025 تک پاکستان ٹاپ 25 دنیا کی معیشتوں میں آئے گا، تو کئی لوگ ہنستے تھے، لیکن الحمدللہ ہم نے جس دل جمی کے ساتھ اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اس پر کام کیا، تو پرائس واٹر ہاؤس کوپر جیسے بین الاقوامی ادارے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے 2017 تک کہ پاکستان 2030 تک پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا، گویا کہ G20 کنٹریز میں آ جائے گا. اس حکومت نے آ کے پاکستان کو جو رائزنگ پاکستان تھا اسے ڈکلائننگ پاکستان بنا دیا، اور آج 2030 تک پہلی 20 معیشتیں درکنار ہم پہلی 40 میں بھی اگر رہ گئے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی جس رفتار سے یہ حکومت چل رہی ہے. تو عمران صاحب، پاکستان میں لانگ ٹرم منصوبہ بندی ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کی ہے، چاہے وہ 98 میں ویژن 2010 تھا، چاہے وہ 2014 میں ویژن 2025 تھا. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کے لیے میڈیم لانگ ٹرم منصوبے بنا کے اسے ترقی کے راستے پہ ڈالا. لیکن یہ آپ جیسے لیڈر ہیں جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. 2013 اور 18 کے درمیان بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
ساز باز کر کے آپ نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی 2014 میں، جو ناکام ہوئی. آپ نے بار بار دھرنے دیے، لیکن بالآخر آپ نے پاناما کے نام پہ جو ڈرامہ کیا، اس سے پاکستان میں سیاسی بے یقینی اور بحران پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو آپ کو فورن فنڈنگ کے ذریعے آپ کے ڈونرز نے ٹاسکنگ کی تھی. آپ پاکستان کی دشمن لابیز کے اعلی کار بن کے اس ملک میں سیاسی بے یقینی اور بحران پیدا کرتے رہے، اور آپ کی اس نالائکی، نااہلی اور ناکامی کا تجربہ ہے کہ آج پاکستان کو آپ نے بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھسا دیا ہے. آپ نے 13,000 ارب کے قرضے لیے ہیں. آپ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے قرضے واپس کیے ہیں. 13,000 ارب نیٹ بوروئنگ میں اضافہ ہے. جو بھی آپ نے قرضے واپس کیے، ان کے علاوہ آپ نے 13,000 ارب کے نئے قرضوں کا بوجھ پاکستانی قوم پہ ڈالا ہے. جس دن ہم نے حکومت چھوڑی تھی، تقریباً 25,000 ارب کے قریب پاکستان کے ٹیکس کا حجم تھا. ہم نے 10 سالوں میں 10,000 ارب کے قرضے لیے. آپ 3 سالوں میں 13,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں. ہمارے 10,000 ارب کے قرضوں کے عوض پیداواری اثاثے، پروڈکٹیو ایسٹس ملک کے اندر لگے، جن میں توانائی کے منصوبے تھے، جس میں لاجسٹکس کے منصوبے تھے، جس میں نالج کے منصوبے تھے، جس میں ہیلتھ کیئر کے منصوبے تھے. ہمارے قرضوں کے عوض جو منصوبے لگے، وہ پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافے کا موجب بنے. آپ نے 13,000 ارب غیر پیداواری قرضے لے کر، ڈیڈ لونز لے کر، خسارہ پورا کرنے کے لیے اپنی ناکامی، اپنی نااہلی، چونکہ آپ ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام رہے ہیں، آپ اپنے اخراجات گھٹانے میں ناکام رہے ہیں، تو جو خسارہ ہے وہ ریکارڈ سطح پہ پہنچ گیا ہے. 9%، 8% آف جی ڈی پی پہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے آپ دونوں ہاتھوں سے قرضے لیے جا رہے ہیں، اور جس دن آپ رخصت ہوں گے، یہ قرضوں کا بوجھ آنے والی حکومت کے لیے پھانسی کا پھندا ہوگا. حکومت کے لیے نہیں پھندا ہوگا، پوری قوم کے لیے پھندا ہوگا. تو آپ لوگوں کو اپنے بھاشنوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ جو بڑے مفکر بن کے کبھی معیشت پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی خارجہ پالیسی پہ لیکچر دیتے ہیں، کبھی مغرب کی ہمیں اصلیت بتاتے ہیں، کبھی آپ بھارت کی ہندوتوا پالیسی کا لیکچر دیتے ہیں. آپ اپنی کارکردگی کا بھی لیکچر دے کے بتائیں کہ مہنگائی پہ کتنا قابو پایا ہے، عام آدمی کے لیے کیا کیا ہے، بجلی اور گیس کتنی سستی کی ہے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئی ہیں. دوسرے محکموں کے مکان، ورکرز ویلفیئر فنڈ سے بننے والے مکان اپنے 50 لاکھ کی سکیم میں شو کر کے قوم کو دھوکہ کتنی دیر آپ دیتے رہیں گے. لہذا آپ کی حکومت نے کوئی معاشی بحالی نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان کی معاشی بربادی کی ہے. اور اس معاشی بربادی کے 22 کروڑ عوام گواہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو خوشاب میں شکست ہوئی، یہی وجہ آپ کو ڈسکا میں شکست ہوئی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو وزیر آباد میں شکست ہوئی، آپ کو نوشہرہ میں شکست ہوئی، اور آپ کو کراچی میں بھی شکست ہوئی. اور آپ کو جہاں بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی شکست ہوگی، چونکہ 22 کروڑ عوام آپ کی ناکامی، نالائکی اور بربادی کے آئی وٹنس اکاؤنٹس ہیں، جو صبح سے شام تک اپنی زندگی میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں
لیکن اپنے اخراجات اور اپنی آمدن کو بیلنس نہیں کر پا رہے. ان کے لیے جب بجلی کا بل آتا ہے وہ ایک موت کا پروانہ ہوتا ہے. ان کے لیے جب گیس کا بل آتا ہے موت کا پروانہ ہوتا ہے. ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, دوائیاں لینی پڑیں تو وہ موت کا پروانہ بن جاتا ہے. آپ کو کیا پتا, آپ تو مافیاز کی آمدنی پہ پلتے ہیں. پاکستان کے جتنے مافیاز ہیں وہ سب آپ کے پروں کے نیچے ہیں. چاہے وہ رنگ روڈ کا سکینڈل ہو, چاہے وہ شوگر کا سکینڈل ہو, چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہو, اور اب آپ لاہور کے اندر راول پنڈی رنگ روڈ سے بڑا سکینڈل بنا چکے ہیں. والٹن ایئرپورٹ کی زمین جو اربوں روپے کی زمین ہے, عمران خان اپنے دوستوں میں بندر بانٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کو کمرشل پراپرٹی کے طور پہ وہ استعمال کر سکیں. پاکستان کے چپے چپے پر آپ سرکاری اثاثوں کو اپنے دوستوں میں تقسیم کر رہے ہیں, اور یہ کرپشن پاکستان کے مستقبل سے آپ کھیل رہے ہیں. چونکہ یہ وہ ایسٹس ہیں کہ جن کی اگر شفاف طریقے سے ٹرانزیکشنز نہیں ہوں گی تو ان کا نقصان براہ راست پاکستان کو پہنچے گا. اسی طرح میں ابھی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کی تقریر سن رہا تھا گوادر میں. سی پیک اتھارٹی بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور پاکستان کے خزانے پہ ایک بوجھ ہے. ہم نے سی پیک اتھارٹی کے بغیر 4 سالوں میں 29 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو ریلائز کیا. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ حکومت ثابت کرے کوئی 3 سالوں میں ایک نیا منصوبہ شروع کر چکی ہو. ابھی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین جو منصوبے گنا رہے تھے, ایسٹ بے ایکسپریس وے, گوادر ایئرپورٹ, گوادر ہاسپٹل, گوادر میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ, وہاں پہ پاور کا پروجیکٹ, وہاں پہ ساؤتھ بلوچستان کے جتنے سڑکوں کے منصوبے ہیں جن کا وہ نام لے رہے تھے, یہ سب وہ منصوبے ہیں جو مسلم لیگ نون کے دور میں شروع ہوئے, ان کو بجٹ میں شامل کیا گیا, ان پہ کام کا آغاز کیا گیا. آج بھی آپ مسلم لیگ نون کے دور کے سی پیک کے منصوبوں پر اپنی کارگزاری گنا رہے ہیں. آپ مجھے ایک نیا منصوبہ بتائیں جو آپ نے جے سی سی سے 3 سالوں میں منظور کرایا ہو. آپ نے 9 صنعتی زونز کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ 9 صنعتی زون 2020 میں تیار ہونے تھے, کیوں نہیں تیار؟ ان کے اندر لاکھوں کا روزگار پاکستان کے